With this, I would like to invite our keynote speaker, Dr. Waheed-uz-Zaman Tariq, who is an author and eminent scholar, to kindly share with us his view on the role of Iqbal on law and human rights. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ آج میرے لیے یہ باعث فخر ہے کہ میں اس عظیم دانشگاہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں اور حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بابت مجھے حکم ملا ہے، اور بلکہ مجھے فرمایا گیا ہے کہ میں اردو میں تقریر کروں، اگرچہ میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوں کہ آئی تھنک ان پرشین، آئی کمیونیکیٹ ان اردو، آئی اسپیک پنجابی، آئی ورک ان انگلش اینڈ آئی ورشپ ان عربک اینڈ آئی ایم فلوئنٹ ان آل دیز لینگویجز، آئی کین ایکسپریس ان اینی آف دیز لینگویجز، لیکن مجھے حکم ملا ہے کہ میں آج اپنی قومی زبان میں حضرت اقبال کے اس گوشے کی بابت میں بات کروں۔ اور حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک قانون دان بھی تھے، ایک وکیل بھی تھے، اور ان کی زندگی اس قانونی جد و جہد میں گزری ہے جو بالآخر پاکستان کے قیام پہ منتج ہوئی ہے۔ جہاں تک قانون کا تعلق ہے، قانون کیا ہے؟ قانون معاہدات کی شکل ہے، کانٹریکٹس کی، اور اگر آپ دیکھیں تو ہر خطبے میں جمعے کے ایک جملہ ضرور بولا جاتا ہے کہ لا دین لہ لمن لا عہد لہ ولا ایمان لہ لمن لا امانت لہ۔ جس کا عہد نہیں ہے، کانٹریکٹ نہیں ہے، کانٹریکٹ کے اوپر عمل نہیں کرتا، اس کا دین ہی نہیں ہے، وہ بے دین ہو جاتا ہے۔ تو دین کی جو بنیاد اساس قرار دی جاتی ہے ریپیٹڈلی، وہ معاہدات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے بڑی جو خوبی ہمیں نظر آتی ہے وہ معاہدات کی پابندی ہے۔ اور معاہدات سے پہلے اگر دیکھیں تو قانون کیا ہے؟ قانون جو ہے وہ ملوکیت کے زمانے میں بادشاہت کی، امپیریلزم کے، بادشاہ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات جو ہے وہ فرمان تھی اور حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ اب یہ پوچھتے ہیں مورخین کہ شہنشاہ فارس جو تھا، جس کی 27 صوبوں پہ حکومت تھی، 3 کانٹیننٹس پہ، تو کیا وہ سٹوپڈ آدمی جو سلطنت کے مرکز میں بیٹھا ہوا تھا، کیا اس کے فرامین کے ساتھ وہ سلطنت چل سکتی تھی؟ نو۔ بادشاہت کے اپنے اعلی کار تھے 3 قسم کے، 4 قسم کے۔ ایک اس کے مذہبی پڑوہت، ایک اس کے بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار، اس کی فوج، اور ان طبقات کی بنیاد پر بادشاہ کی حکومت جو تھی وہ چلتی تھی، اور جب تک شہنشاہ کو تقدس کا درجہ نہ دے دیا جاتا، اس کو خدا کا عکس بنا کے پیش نہ کیا جاتا، تو اس وقت تک بادشاہ کی اطاعت جو تھی وہ ممکن نہیں تھی۔ اور جب اس وقت کے مذہبی پڑوہتوں نے، زرتشتی پڑوہتوں نے، شہنشاہ کو اختیارات کا منبع قرار دے دیا، اور اس کے مختلف جو ستون تھے اس سلطنت کے، وہ آپس میں اپنے مفادات کے لیے اس کے ساتھ اکٹھے ہو گئے، اور کبھی کبھی یہ ہوتا رہا کہ جب بادشاہ کمزور ہوتا تھا تو یہ طبقات جو تھے وہ حکومت پہ قابض ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ کبھی اس وقت کے ملا، اس وقت کے، میں اسلام سے پہلے کی بات کر رہا، کبھی جاگیردار طوائف الملوکی کی شکل میں، کبھی فوجی حکمران، اور پھر ان کی آپس میں بھی ایک ٹسل تھی۔ ملوکیت کو اقبال نے کہا ہے کہ وہ شیشہ بازی ہے، ایک
فراڈ ہے بادشاہت، اور اس بادشاہت کے نظام نے انسانیت کو غلام بنا کے رکھ دیا۔ اور آج 2500 سال گزرنے کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اقبال نے کہا ہے کہ ہنوز اندر جہان آدم غلام است، نظامش خام و خورش ناتمام است۔ ابھی بھی انسان آج کے عہد میں بھی غلام ہے، اس کا سسٹم جو ہے وہ فالٹی ہے، ڈیفیکٹو ہے۔ نظامش خام و خورش ناتمام است، اس کا کام جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے، انفلفلڈ ہے اس کا ٹاسک۔ پھر کیا کہا ہے؟ غلام ہمت گیتی پناہم کہ در دینش ملوکیت حرام است۔ میں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت کا غلام ہوں، جن کی پناہ میں یہ جہان ہے، یہ گیتی ہے، جس کے دین میں ملوکیت حرام ہے۔ لا ملوک و لا سلاطین جو ہے، توحید اگر اپنا لی جائے تو اس خدا کی حکمرانی کے بعد حکمرانی تو فقط اس ذات بے ہمتا کی ہے، بادشاہی تو فقط اس ذات بے ہمتا کی ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری، ڈیلوژن، یہ وہم و گمان، بتانے وہم و گمان۔ اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ بادشاہت کے فرامین کیا تھے۔ اسلام میں بادشاہت نہیں تھی، طلسم شہنشاہی کو توڑا، لیکن انفارچونیٹلی اقبال فرماتے ہیں خود طلسم قیصر و کسریٰ شکست، خود سر تخت ملوکیت نشست۔ اسلام جس نے قیصر و کسریٰ کے طلسم کو توڑا تھا، جب وقت آیا تو خود مسلمان قیصر و کسریٰ کے تخت پہ بیٹھ گئے، انفارچونیٹلی۔ پھر اسلام میں بھی ملوکیت آ گئی۔ اب میں اس پہ بھی نہیں جانا چاہتا کہ برٹن میں جو بادشاہت تھی، جب کنگ جان دا فرسٹ کمزور ہوا تو ملا جو تھے اس وقت کے آرچ بشپ آف کینٹربری، وہ اور عوام انہوں نے مل کے میگنا کارٹا لکھا۔ میگلڈن تھا شاید ان کا نام، جو اس وقت یہ تھے آرچ بشپ آف کینٹربری۔ انہوں نے بادشاہ کو کمزور کر کے اس کے حقوق انسانوں کو منتقل کر دی، بادشاہ پہ بھی کچھ ذمہ داریاں عائد کی۔ سب نے اس معاہدے پہ سائن کیے، آج بھی لندن میں موجود ہے میوزیم میں وہ میگنا کارٹا۔ لیکن ہوا یہ کہ پھر وہ معاہدہ توڑا، اور معاہدہ توڑنے والے کون تھے؟ پوپ انوسنٹ دی تھرڈ، اس وقت کے راہب، اس وقت کے ملا۔ اور یہ جو کشمکش ہے یہ آج کی نہیں ہے۔ اقبال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے، راہبو، سلطانو، میرو، وزیر، بہر یک نقشیر صد نقشیر گیر، کہ راہب جو تھے وہ بھی اس شکار کر رہے تھے انسان کا، اسی کا۔ اور پھر وہ جو تھے اس وقت کے میر اور سلطان، اس وقت کے پاپا، راہب و پاپا و سلطان و امیر، بہر یک نقشیر صد نقشیر گیر۔ پاپا بھی جو تھا وہ جنت کے ٹکٹ دیتا ہوا انسان کو غلام بنا کے رکھے ہوئے، اس معاہدے کو بھی توڑا۔ اب میں اس پہ نہیں جانا چاہتا کہ وہ معاہدہ جو تھا میگنا کارٹا، اس نے بادشاہ کے اختیارات لے کے انسان کو منتقل کر دی، لیکن پھر بھی ہمیں ڈرایا کیسے جاتا رہا بادشاہت سے۔ مسلمانوں نے ہر خطبے میں السلطان العادل ذل اللہ فی الارض، من اہان السلطان فقد اہان اللہ۔ سلطان عادل جو ہے وہ زمین کے اوپر اللہ کا سایہ ہے، جس نے سلطان کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی، جس نے سلطان کی اہانت کی اس نے اللہ کی اہانت کی۔ آج کا ملا بھی یہ پڑھ رہا ہے خطبہ، یہ رائج ہے۔ بات یہ تھی کہ بادشاہت کی اثرات اسلام تک بھی پہنچی، اور یہ بادشاہ چلتی رہی۔ اب میں کسی لمبی چوڑی گفتگو میں گئے بغیر 1935 میں آتا ہوں، جب کنگ ایڈورڈ دی 8th، کسی وجہ سے، میں اس وجہ میں بھی نہیں آج جاتا،
اس کو برطانیہ کی بادشاہت سے جب علیحدہ کیا گیا اور اس کی جگہ کنگ جارج VI کو بادشاہ بنایا گیا، تو اقبال نے کیا کہا؟ ہو مبارک اس شہ نکو فرجام کو جس کی قربانی سے اسرار ملوکیت ہے فاش، شاہ ہے برطانوی مندر میں ایک مٹی کا بت، جس کو کر سکتے ہیں جب چاہیں پجاری پاش پاش، ہے یہ مشک آمیز افیوں ہم غلاموں کے لیے، ساحر انگلیس مارا خواجہ یہ دیگر تراش۔ یہ تھی بادشاہ، لیکن بادشاہت کے روپ بدل گئے، تو اس نے کہا کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس۔ پڑھیں اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا، جو ان کی آخری منظومات میں سے ہے۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ جمہوریت کیا ہے؟ دیو استبداد، جمہوری قبا میں پائے کو، اور تو سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ تو اب اس بنیاد کے اوپر یہ جو جھگڑا ہے قانون کا، قانون اساسی کا، بادشاہت کا، اور بادشاہت کو سب سے بڑا خطرہ ہے، تو خطرہ کس سے ہے؟ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے بولنا ہے تو آپ تشریف لے جائیے، میں خاموشی چاہوں گا۔ میں بھی پروفیسر ہوں 1992 سے، اینڈ آئی کین سی یو کہ جب آپ خاموش ہوں گے تو میں اگلی بات کروں گا، اور اگر کسی کو زیادہ گفتگو کرنا ہے تو ادھر اسٹیج پہ آئے، آئی ول لسن ٹو ہیم۔ تو ود دس ریکویسٹ، اف یو آسک می آئی ول کنٹینیو in whatever language you will ask me, I will continue in that language, according to your satisfaction, my dear students. Having said this thing, اب بات یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند جو ہے، اس میں جب اقبال نے آنکھیں کھولی تو بادشاہت تھی، ملوکیت تھی۔ یہاں تو کوئی مجلس شورا، کوئی پارلیمنٹ بھی نہیں تھی پہلے، کسی کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں تھا، غلامی کی دبیز تہیں تھی، اور انسان کا یہ حال تھا جسے اقبال نے کہا ہے کہ آدم از بے بصری بندگی آدم کرد، گوہری داشت ولی نظر کباد و جم کرد، یعنی از خوی غلامی ز سگن خور ترست، من ندیدم کہ سگی پیش سگی سر خم کرد۔ آدم جو ہے انسان، اس نے اپنی بے بصری کی وجہ سے، اندھا ہونے کی وجہ سے، بصیرت کے غائب ہونے کی وجہ سے، وین نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی غلامی اختیار کر دی ہے۔ گوہری داشت ولی نظر کباد و جم کرد، اس کے پاس جو گوہر تھا، جو ہیرا تھا، جو اس کی ایسنس تھی، اس نے کباد کے سپرد کر دی اور جمشید کے سپرد کر دی۔ کباد جو تھا وہ 485 عیسوی سے لے کے 531 تک فارس کا بادشاہ تھا، اور جمشید تو 9000 سال پہلے اس کا تو اقبال کہتے ہیں یعنی از خوی غلامی سے سگن خور ترس، انسان غلامی کی عادت کی وجہ سے کتوں سے بھی برا ہے۔ من ندیدم کے سگی پیچھے سگی خم کرد، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کبھی کسی کتے نے کتے کے سامنے سر جھکایا ہو۔ یہ تھی اقبال کی بنیاد فائٹ کرنے کی، غلامی کے خلاف، امپیریلزم کے خلاف، بادشاہت کے خلاف، اور قانون اساسی کے لیے۔ وہ قانون کیا چاہتے تھے اقبال؟ ان کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اللہ یدا لست قدیم۔ وہ کتاب قرآن پاک جو ایک زندہ کتاب ہے، جس کی حکمت جو ہے وہ لا یزال ہے اور قدیم ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اقبال کی نظر میں قرآن آپ کو ایک ایسی اساس بنیاد مہیا کرتا ہے جس کی بنیاد پہ آپ قوانین جو ہے ان کو وضع کرتے تھے۔ لیکن مسئلہ کیا تھا؟ قرآن کی تعویل کرنے والوں نے
قرآن کو پازند بنا لیا تھا. اقبال نے کہا نا کہ احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پازند. یعنی پارسیوں کی کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ قرآن کی تعویل سے وہ کر سکتے. لیکن ساتھ ہی کہا ہے چن سرما یہ راضی راز دید فروشستم تقدیر دیدم پنہن بے کتاب اندر. جب میں نے فخر الدین رازی کا سرما اپنی آنکھوں سے ڈھو ڈالا، پچھلے مفسرین سے میں نے اپنے آپ کو فارغ کر دیا، تو پھر میں نے قرآن کے اندر امتوں کی تقدیر کو پنہا دیکھا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ بنیادی جو ہے وہ تو قرآن ہے، اور قرآن کے بعد آگے سنت ہے. میرے خیال میں میگنا کارٹا بھی اپنی طرف رکھیں، بادشاہوں کے فرامین بھی ایک طرف رکھیں، سائرس کا جو ہے وہ عہد نامہ اس کو بھی ایک طرف رکھیں. سب سے بڑا چارٹر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے حج کا، جس میں کہیں آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ اتنی نمازیں پڑھو. ہی ٹاکڈ آف دا رائٹس. انہوں نے فرمایا آج کے بعد سودی نظام جو ہے ختم کر دیا گیا ہے. خواتین کے حقوق کی بات کی ہے، غلاموں کے حقوق کی بات کی ہے، مساوات کی بات کی ہے. اور بات کیا کی ہے؟ آج کے بعد کالے کو گورے پہ اور گورے کو کالے پہ اور عربی کو اجمی پہ کوئی افتخار نہیں ہے. کلہم بنی آدم و آدم من تین. سارے آدم کے بچے ہیں اور آدم مٹی کا ہے اور مٹی کا کوئی کلر نہیں ہوتا. اور پھر کیا کہا ہے محمد الرسول اللہ نے؟ زمین کے اوپر پاؤں مسلتے ہوئے کہا ہے کہ جاہلیت کی تمام رسوم اور تمام خیالات کو میں نے اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیا ہے. تو اسلام نے مساوات دی ہے، مواخات دی ہے، ایکویلٹی دی ہے. آج مجھے بتائیے کون سا ایسا دین ہے جس نے اتنی ایکویلٹی دی ہو جتنی اسلام نے دی ہے ہیومن رائٹس کی. اور اسی خطبے میں حضور نے کہا ہے کہ عورتوں کو کمزور مت کہو، مت سمجھو. ایک مقدس معاہدے کے تحت وہ آپ کے عقد میں آئی ہیں، معاہدہ برابر کا. ان کا مال، ان کے حقوق، وہ جو ہے اس کو آپ پورے کریں. آج ان کے مال کی بات کریں. اسلام نے خواتین کو ایکول مالیاتی اختیارات دیے ہیں، اکنامیکل انڈیپینڈنس دی ہے. آج کسی عورت کے مال پہ کسی مرد کا حصہ نہیں ہے. مغرب اگر بات کرتا ہے کہ عورت کو آدھا حصہ ملتا ہے، تو اقبال نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ دیکھیں عورت کی ایک پیکولیر پوزیشن ہے، حق مہر بھی اس کا سارا اپنا ہے. اگر اس کو باپ کے ترکے سے ملتا ہے تو اس کو خامند کے ترکے سے بھی ملتا ہے، اور اس کو لک آفٹر کرنا خامند کا فرض ہے. الرجال قوامون علی النساء، اس کا معنی کرتے ہیں مفسرین کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے اوپر مضبوط ہیں اور حکمران ہیں. قوامون، قوامون کا لفظ جو ہے قائم سے ہے، اور قائم کا مطلب یہ ہے کہ دے آر دی گارڈینز اینڈ پروٹیکٹر آف دا لیڈیز. اس معاشرے میں سوشل پروٹیکشن، اکنامیکل پروٹیکشن مرد عطا کرتا ہے. عورت کے اپنے حقوق، کوئی غلامی نہیں ہے، ملوکیت بھی حرام ہے. اور پھر مائنورٹیز کے رائٹ. آج میں آپ کو انکشاف کرتا ہوں 1930 کا خطبہ سنے اقبال کا. تو اقبال نے کہا ہے کہ اگر کسی غیر مذہب کے مذہبی ادارے کے اوپر یا عبادت گاہ کے اوپر حملہ ہو تو قرآن کی روح سے مجھ پہ لازم ہو جاتا ہے کہ میں اس کا مقابلہ کروں. یہ کہنے والا اقبال ہے، میں نہیں کہہ رہا. 1930 میں پروٹیکشن آف دیئر پلیسز آف ورشپ، پروٹیکشن آف دا رائٹس آف دی مائنورٹیز. اور اقبال نے جو جنگ لڑی ہے معاہدات کی شکل میں،
میں وہ بھی بات نہیں کرنا چاہتا سائمن کمیشن کے سامنے کہی ہے. میں ان خطوط کا بھی حوالہ آج نہیں دے رہا جو انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو لکھے ہیں اور مسلمانوں کی جو اس وقت کے حالات تھے ان کے، اور اصل جو مسئلہ دو قومی نظریہ کا اس کے پیچھے ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ 1928 میں نہرو کمیشن جب آیا، موتی لال نہرو نے جب ایک چارٹر دیا ہے، اس نے ایبسولیوٹ اختیارات مرکز کو دے دیے ہیں، اور مرکز میں ایک مین ایک ووٹ کے تحت، اور اقبال کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ اگر ون ووٹ ون مین کا رول انڈیا میں اپلائی کیا گیا تو ہندو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ملک کے اختیارات پہ چھا جائیں گے. اگلی ان کی جتنی بھی ڈسکشنز ہیں، گول میز کانفرنس کی ڈسکشن ہو یا سائمن کمیشن کے سامنے جو کچھ بھی کہا اقبال نے مسلمانوں کے حقوق کی بات کی، لیکن ان کے دل میں اتنی وسعت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے لیے کوئی گنجائش نکل سکے. اقبال واز ایبسولیوٹلی کلیئر کہ اگر ہندوستان میں جمہوری نظام قائم کیا گیا، اور یہ کہا ہے اقبال نے لکھا ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں ووٹرز، ان میں وہ رسپانسبلٹی نہیں ہے جو یورپ کے ووٹر میں ہے. یہاں تو ذات پات میں پھنسے ہوئے ہیں، یہاں تو اپنے مفادات میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محکوم ہو کے ختم ہو جائیں. اور اگر ان کو اٹانومی نہ دی گئی ان صوبوں میں جہاں ان کی اکثریت ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہاں پہ ان کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا جائے. اور اس کی بنیاد پہ جب انہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایک مجذوب کی بڑھ ہے، ایک شاعر کا خواب ہے، ایک دیوانے کی بڑھ ہے جو کہہ رہا ہے یہ ملک نہیں بن سکتا. دو قومی نظریہ کیا ہے؟ آج دو قومی نظریے کو ہر روز ثابت کر رہا ہے مودی. مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس دو قومی نظریے کو چیلنج کیا ہے ایک ملا نے، کس طرح چیلنج کیا ہے؟ دیوبند کے ممبر پہ بیٹھ کے حسین احمد مدنی نے کہا ہے کہ قومیں جو ہیں وہ وطن سے بنتی ہیں، کیونکہ قرآن میں جہاں قوم سمود کا، قوم لوط کا ذکر آیا ہے تو ان قوموں میں کافر بھی شامل تھے اور مسلمان بھی شامل تھے. کسی قوم میں دین کی تمیز نہیں ہوتی، وطن کی تمیز ہوتی ہے. جو لوگ اس وقت موجود ہوتے ہیں اس جگہ پہ وہ ایک قوم ہوتے ہیں. اقبال نے کیا کہا ہے؟ عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ، ز دیوبند حسین احمد چب الجبیست. عجم کو ابھی دین کے راز نہیں پتا، ورنہ یہ دیوبند سے حسین احمد کتنا سٹوپڈ ہے، بول عجب، عجیب چیزوں کا باپ. اور کہا گیا ہے کہ سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است، کہ بھی خبر ز مقام محمد عربی. وہ ممبر کے اوپر بیٹھ کے گانا گا رہا ہے کہ ملت از وطن است، یہ قوم جو ہے یہ وطن کی وجہ سے ہے. کہ بھی خبر ز مقام محمد عربی، کہ محمد عربی کے مقام سے وہ کتنا بے خبر ہے. مصطفیٰ بے لسان خویش راہ کہ دین ہماؤست، اگر بے او نہ رسیدی تمام بولا حبیس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ کہ دین سارا ادھر ہے، اگر وہاں پہ نہیں پہنچ سکے تمام بولا حبیس، کہ سب کا سب پھر ابو لہب ہے. اور یہ بھی کہا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی بات اس وقت ہوئی جب فقہا نے ایک جمود پیدا کر دیا مسلمانوں کے اندر. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بہت عظیم انسان تھے، بڑے اسکالر تھے. انہوں نے اپنے دور کے مطابق اسلام کی لیگل وضاحت کی ہے. ان کے آباء و اجداد زورواسٹرین تھے اسلام سے پہلے، لیکن وہ لینڈ کے قوانین کی وضاحت کرتے تھے. حضرت نے انہی قوانین کو قرآن کے تابع کر دیا. امام شافعی نے تجارت کے طریقے بتائے، لیکن امام ابو حنیفہ کی جو تھی فقہ، آہستہ آہستہ ان کے بعد کے آنے والوں نے بادشاہت کے لیے اس کو سوٹیبل بنا دیا. اور پھر آٹومن امپائر، انڈیا کی مغل امپائر،
یا پھر بنو عباس، یہ سب کے سب حنفی تھے. جہاں جہاں تجارت کے ذریعے اسلام پھیلا ہے وہاں پہ امام شافعی کو ماننے والے ہیں. میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ کیا تھا. اقبال نے یہ کہا ہے کہ فقہا نے بہت اچھا کام کیا تھا، لیکن فقہا کی فقہ ان کے اپنے دور تک محدود تھی. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ مسلمان اجتہاد کریں اور سٹرگل کریں اور ڈسکشن کریں. اقبال نے سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام خط میں لکھا ہے کہ قرآن میں جہاں تک وہ معاملات ہیں جن کا تعلق ہے وراثت کے ساتھ، معاہدات کے ساتھ، وہ اٹل ہیں، ان پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی. آگے چل کے علماء سے پوچھا کہ جو سزائیں اسلام میں ہیں کیا ان سزاؤں میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ سلیمان ندوی سے پوچھا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. اور کہا کیا ہے کہ جب قحط پڑ گیا شام میں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کاٹنا بند کر دیا. حالانکہ قرآن میں لکھا ہے جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹے. قرآن کہتا ہے 2 سال دودھ پلائیں بچے کو. لیکن جب طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو کیا ہوا، کئی موقعوں پہ 2 سال سے اس کو کم کر دیا گیا. اقبال نے پوچھا ہے ان سے، کویسچن کیا ہے کہ علماء ڈسکس کریں، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز اے امیر، ایز اے امام، حکمران یہ فیصلہ کر سکتے ہیں تو کیا امام اور امیر کے اختیارات ایک کمیٹی کے سپرد کیے جا سکتے ہیں؟ اور اجتہاد کے لیے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ مائٹ بی ویری گڈ ایریا، لیکن پارلیمنٹ کو سپورٹ ملے گی علماء سے. اور علماء کا جہاں تک تعلق ہے، علماء جو ہیں وہ جمود کا شکار ہیں. ان کے ذہن کے اوپر تقلید کی وہ لگ گئی ہے، جسے کہتے ہیں مور لگ گئی ہے. اور سعید حلیم پاشا جو آخری وزیر اعظم تھے بنی آٹومانس کے 1914 تک، ان کی زبان سے اقبال نے کہا ہے کہ دین ما از کافری رسوات است، زن کے ملا مومن کافر گرست. ہمارا دین تو کفر سے بھی زیادہ رسوا ہے، کیونکہ ہمارا ملا جو ہے وہ لوگوں کو کافر بنا رہا ہے. آج شگرفی ہے ان قرآن فروش، دیدام رحم روح الامین اندر خروش. یہ جو قرآن کو بیچنے والا اسٹوپڈ ہے، اس کی بے وقوفیوں کی وجہ سے میں نے جبرائیل کو دیکھا، وہ بھی پریشان تھا. اور کہیں کہا ہے زمن بے صوفی و ملا سلامی کے پیغام خدا گفتند مارا ولی تعویل شن در حیرت انداخت. خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را، میری طرف سے صوفی اور ملا کو سلام دینا جنہوں نے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچایا ہے، لیکن جس طرح قرآن کی تعویل کر دی ہے اس کی وجہ سے جبرائیل اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ تینوں پریشان ہیں. تو اقبال نے کہا کہ اب کیا وقت آ گیا ہے کہ ہمارے جورسٹ از سر نو قرآن کا مطالعہ کریں، از سر نو حقائق کو سمجھیں. یہ علماء کیا تھے؟ اسلام میں کوئی کلیریکل سسٹم یا علماء نہیں تھے. یہ لوگ قاضی تھے، ججز تھے، جو شریعت کی انٹرپریٹیشن کرتے تھے. ان کی تنخواہیں تھیں بڑی بڑی، لیکن جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہوتی چلی گئی تو یہ لوگ عدالتی عہدوں سے برطرف ہونے کے بعد یہ لوگ اس حالت پہ آ گئے جسے اقبال نے کہا قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے یہ 2 رکعت کے امام. یا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے تیرے دور کا وہ شخص امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اقبال نے کہا ہے کہ اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ مسلمان خود ان چیزوں کو اسٹڈی کر کے لا کو اور قرآنک لا کو ری انٹرپریٹ کرے. اور سب سے بڑی مثال انہوں نے دی ہے وہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں. انہوں نے اس کی پوری کوشش کی ہے ان خطبات جن میں انہوں نے اس دور کے مطابق ان چیلنجز سے نپٹنے کی ہمیں تلقین کی ہے. اب لیگل معاملات جو ہیں، اس کے بعد اقبال نے جب ہیومن رائٹس کی بات کی ہے، میں نے کہا انہوں نے 1929 میں مدراس میں خواتین کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے خواتین کے رائٹس کی ان کو بات کی. انہوں نے کہا آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ نکاح کے وقت آپ کے والدین یا آپ کا بھائی یا کوئی اپنے معاہدے میں شرائط لکھا سکتا ہے
ہر طرح کی شرط جو ہے جب معاہدہ بھی جو شادی جو ہے معاہدہ ہے، میں نے جیسے کہا نا کہ اٹ از کانٹریکٹ، کانٹریکٹ کی شرائط پہ دوسری پارٹی کو عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ وہی وجہ تھی کہ اقبال نے جب محمد الدین تاثیر کا نکاح پڑھایا، یہ سلمان تاثیر کے والد کا، تو اس میں لکھا کہ اس عورت کی موجودگی میں وہ دوسری شادی نہیں کریں گے. تو اس نے معاہدے پہ سائن کیے، بائنڈنگ تھی اس کے ساتھ. اقبال نے کہا وہاں اپنے معاہدے کی آپ بات کریں، اپنے حقوق کی بات کریں. اور آج آپ میں خواتین کے حقوق کی میں ایک دلچسپ آپ کو بات بتاتا ہوں. یہ خلیفہ عبدالحکیم نے لکھا ہے اقبال اور ملا میں. کہتے ہیں علامہ اقبال کہتے ہیں میرے پاس کچھ پنجاب سے کچھ لوگ آتے تھے، چودھری صاحبان. آگے ایک صاحب تھے میرے ساتھ دین کی باتیں کرتے تھے اور اقبال کو کہتے تھے اللہ نے آپ کو بڑا علم دیا ہے، بڑا نور دیا ہے، لیکن ایک کام کریں کہ آپ داڑھی رکھ لیں. علامہ کہتے ہیں میں خاموش ہو جاتا تھا. کہتے ہیں ایک دن وہ آئے، ان کے ساتھ اور بہت سے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا جی ہم ایک مسئلہ لیگل پوچھنے آئے ہیں. اقبال نے کہا پوچھیے. کہتے ہیں والد صاحب فوت ہو گئے ہیں تو بہنیں حصہ مانگ رہی ہیں. تو ہمارے یہاں رواج نہیں ہے کہ بہنوں کو حصہ دیا جائے. اقبال نے کہا خدا کا خوف کرو، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اس پہ عمل کرو اور ان کو دو. انہوں نے کہا جی ہم نہیں دیتے. اقبال نے کہا آپ حصہ دے دیں، میں داڑھی رکھ لیتا ہوں. کہتے پھر وہ چلے گئے اور پھر وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے. داڑھی اگر وہ یہ بات کر دیتے تو شاید یہ لوگ کہہ رہے ہیں، میں نے نہیں کہا، یہ خلیفہ عبدالحکیم نے کہا ہے. اور خلیفہ عبدالحکیم علامہ کے قریب ترین دوستوں میں تھے. مسئلہ یہ تھا کہ فی قلوب مرضن، ہمارے دلوں کے اندر مرض ہے. اسلام آپ کو حقوق دیتا ہے، لیکن ان حقوق کو انٹرپریٹ کس نے کرنا ہے؟ یہ ہمارے لا کے اسٹوڈنٹس نے کرنا ہے. ان کا فرض ہے کہ انہوں نے قرآن کو بھی پڑھنا ہے، انہوں نے لا کو بھی پڑھنا ہے، اور انہوں نے ریکنسیلیشن کی بات کرنی. اور پھر خودی کے اوپر، خودی کیا ہے؟ خود اپنے آپ کو ری ڈسکور کرنا، آئیڈینٹیفائی کرنا. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. اقبال نے کہا، آپ کے لیے کہا. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. اور اقبال نے یہ بھی کہا ہے من کے نومیدم سے پیرانے کوہن دارمز روزی کے می آیت سخن. میں پرانے اس دور کے بابوں سے، بزرگوں سے مایوس ہوں. میں اگلے دور کی بات کر رہا ہوں. باجوانن سیل کن حرف مرا بہرشن پایاب کن یرف مرا. اے اللہ میرا حرف ان نوجوانوں کے لیے آسان کر دے اور ان کے سامنے میرے افکار کے سمندر کو پایاب کر دے. میرے سمندر کے اندر پاؤں رکھیں تو مت ڈوبیں. آج میں مزید آپ کا وقت نہیں لینا چاہوں گا. میں نے آپ کو صرف تھوڑا سا اقبال یاد کی طرف سکریچ کر کے آپ کو بتایا، آپ کے ہیڈز کو، کہ آج غور کریں کہ اس شخص نے آپ کو آئندہ کے لیے ایک امید دی ہے، روشنی دی ہے، اور اس کو اللہ نے وہ بصیرت عطا کی تھی کہ وہ اس بصیرت کو بانٹنا چاہتا ہے. کیا کہا ہے کہ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، یہی کہا ہے نا، اور میرا نور بصیرت عام کر دے. اور یہ کہا ہے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. آج میرے قوم کے بچوں، اقبال ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن اقبال کے اپنے الفاظ میں کہوں گا تو انہوں نے کہا ہے عہد من دانندہ یہ اسرار نیست یوسف من بحر ان بازار نیست. میرا دور تو راز کو نہیں جانتا، اور میرا یوسف جو ہے جو میں مال لے کے آیا ہوں مصر کے بازار میں، اس کے قابل کوئی نہیں ہے اس کو خریدنے کے. اور کیا کہ نغمہ مزخ میں بھی پرواستم من نوائی شاعر فرداستم. میرا نغمہ جو ہے اس کو کسی میوزیکل انسٹرومنٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں آنے والے دور کا شاعر ہوں. اے بسا شاعر کے پس از مرگزاد چشم خود بربست و چشم ماں گشاد. مبارک ہو اس شاعر پہ جو اپنی موت کے بعد پیدا ہو گیا، اپنی آنکھیں بند کر گیا، قوم کی آنکھیں کھول گیا. تو میرے بچوں آئیں، آنکھیں کھولیں اور دیکھیں اگلے دور آپ کا ہے، امید آپ کی ہے، اور اقبال آپ کو امید بھی دلاتا ہے، وعدہ بھی کرتا ہے. آئیے آگے بڑھیں اور جو شاعر مشرق نے کہا ہے اس کی تکمیل کریں.
تو یہ قوم جو ہے مستحکم ہو جائے گی. وما علینا الا البلاغ. خدا